कैसे आप सब लोग? आई जस्ट होप कि सब ठीक होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और नॉवल का वेट कर रहे होंगे। आज एपिसोड शॉर्ट है बट लिखी ही इतनी गई मुझसे बिकॉज आज थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से बस इतनी ही लिखी गई अकॉर्डिंग टू राइटर। सो जितनी एपिसोड आई उतनी एडिटिंग करके तो पोस्टिंग भी लगा दी है बिकॉज मैंने वो लगाई थी, पोस्ट लगाई थी और पोस्ट में यही कहा गया कि जितनी है आप शेयर कर दें, बाकी 1 आवर की आप कल कर दीजिएगा। सो हमने आज करना है द माफिया बॉस बाय नूर सीजन 3 एपिसोड नंबर 31 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, एक सुनसान, वीरान और बदबूदार गोदाम नुमा घर जहाँ चारों तरफ जंग आलूद लोहे, लकड़ी के पुराने क्रैक्स और गंदगी का राज था। छत से लटकता हुआ एक पुराना बल्ब हल्के से झूल रहा था जिसकी जर्द और मध्यम रोशनी में फिजा में तैरते हुए गर्द के जर्रात वाज़िह दिखाई दे रहे थे। निम्रा कांपते हुए वजूद, नंगे पाँव और बदहवास हालत में गोदाम के जंग आलूद लोहे के भारी दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुई। इसका सांस फूला हुआ था और खौफ इसकी आंखें फटी हुई थी। अच्छा, यहाँ थे। जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, गोदाम के अंधेरे कोनों से अचानक 10-12 मुसल्लह गार्ड्स नमूदार हुए और उन्होंने निम्रा को चारों तरफ से घेर लिया। बिल्कुल सामने एक पुरानी डेस्क के पास मुराद एक शफाकाना और फतहमंदाना मुस्कुराहट लिए खड़ा था। सो आ गई मेरी बहन, मुराद की भारी और जहरीली आवाज गोदाम की खामोशी में गूंजी। मुराद ने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ निम्रा के करीब आया। निम्रा जो खौफ से नढाल थी, साख खड़ी रही। मुराद ने आगे बढ़कर जबरदस्ती निम्रा को अपने गले से लगाया। एक ऐसा लफ्ज जिसमें बहन की मोहब्बत नहीं बल्कि बला की दरिंदगी और जहर था। आज तुमने मेरा नाम ना लेकर बहुत अच्छा किया निम्रा। मुराद ने उसके कान के पास सरगोशी की और फिर उसे छोड़कर एक कदम पीछे हटा। मैं शाहजैन को तबाह कर दूंगा और शाहजैन को जिससे मोहब्बत है उन सब को एक एक करके मिटा दूंगा और इस तबाही की शुरुआत तुमसे होगी। निम्रा की आंखों से आंसू की गैलरी बह निकली। इसका पूरा वजूद लरज उठा। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? निम्रा ने कांपती आवाज में कहा। मुराद की एक हौलनाक और वहशियाना और बुलंद कहका पूरे गोदाम में गूंजा।
گونج اٹھا۔ گارڈز بھی اس کے ساتھ ہلکا سا ہنسنے لگے۔ کون سا بھائی؟ کیسا بھائی؟ مراد نے نفرت سے کہا۔ مجھے بس شاہ زین ملک سے اپنا بدلہ لینا تھا اور اس کے لیے میں نے تمہاری اس حماقت اور بیوقوفی کا استعمال کیا۔ ارے تم تو قاتل بن گئے۔ کس لیے؟ شاہ زین سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے؟ مراد پھر سے کاٹدار لہجے میں ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک سچائی چمک رہی تھی۔ اور سراغ اگر تمہارا باپ نہ مرتا نا نمرا، تو تمہارے کمرے میں پہلا کسٹمر میں ہی ہوتا۔ نمرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ نمرا، کیا مطلب؟ نمرا نے ہچکی لیتے ہوئے خشک حلق سے پوچھا۔ کیا مطلب مراد بھائی؟ مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ مراد اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کا چہرہ نمرا کے چہرے کے بالکل سامنے تھا۔ مطلب وہی جو تم جیسی باغی لڑکیوں کا حشر ہوتا ہے۔ بازاری لڑکی ہو جاتی تم، اور بازاری لڑکی جو تو شاید تم کب کی بن چکی ہوتی اگر وہ شاہ زین الیاس ملک نہ ہوتا۔ نمرا کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ کھلی آنکھوں سے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ اس شاہ زین نے ہر کام الٹا کر دیا۔ مراد نے غصے سے ٹانگ پیسے۔ پہلے اس نے تمہیں نشے کے اس جہنم سے نکالا۔ اچھا یہاں سے نہ بھاگے، آپ لوگ خود پڑھیے گا۔ میرا نا تھوڑا سا منہ تھک گیا ہے اور منہ بھی تھک گیا۔ دوسری بات میں چاہ رہی تھی یہاں سے آپ لوگ آگے خود پڑھ لیں جو مجھے سنتے ہیں۔ مجھے پتا 2 دن ہو گئے میں پراپر نہیں کری وائس اوور، اس کے لیے I'm so sorry بٹ اچھا چلیں یہاں سے تھوڑا سا میں کرتی ہوں۔ نمرا نے صدمے اور پچھتاوے سے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کے دماغ میں شاہ زین کا وہ غصہ اور طرب، وہ سانس اور وہ پٹیاں اور اس کا رات بھر کا لمس ایک فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس کی روح اندر تک کانپ اٹھی۔ شاہ نہیں۔ نمرا کے لبوں سے بے اختیاری میں ایک بوچھل سرگوشی نکلی۔ لیکن اب نمرا میڈم، مراد نے اپنے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جو اب نمرا میں بھوکی نظریں جمائے کھڑے تھے۔ تمہارے جسم کی وہ حالت ہوگی کہ تم یاد کرو کہ جو کام قاسم نہیں کر سکا وہ آج میں کروں گا۔ اچھا یہاں تمہیں طوائف بنانا ہی میرا مقصد ہے تو اب چن لو میرے ان گارڈز میں سے سب سے پہلے کس کو خوش کرو گی؟ نمرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے اور وحشت کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے نمرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ڈھانپ لیے اور وحشت کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے چیخی۔ نہیں شاہ،
مراد کی زہریلی آواز پورے گودام کی فضا میں زہر کھول رہی تھی۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے غصے سے حکم دیا، لے کر جاؤ اسے، آج کوئی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، آج یہ طوائف بنے گی۔ گارڈز ہوس بھری نظروں سے نمرا کی طرف بڑھے۔ نمرا شدید خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بس ایک ہی نام پکار رہی تھی، شاہزین آ جائیں، خدا کے لیے آ جائیں۔ ابھی گارڈز کے ہاتھ نمرا کو چھونے ہی والے تھے کہ اچانک گودام کے چاروں کونوں سے دھماکے جیسی آواز میں ابھری اور لمحوں میں پورا کمرہ ایک گھنے کیمیائی دھوئیں سے بھر گیا۔ دھوئیں کے بادل اتنے شدید تھے کہ کچھ نظر آنا بند ہو گیا اور وہاں موجود تمام گارڈز اور مراد شدید کھانسنے اور آنکھیں ملنے لگے۔ گودام میں ایک افراتفری مچ گئی۔ اسی دھوئیں کے بیچوں بیچ گودام کا کاچ کا ایک روشن دان ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور رسیوں کے سہارے چند نقاب پوش لوگ انتہائی مہارت سے نیچے اترے۔ آہستہ آہستہ جب دھواں کچھ چھٹنے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مراد کے حواس اڑ گئے۔ ایک لڑکی اپنے مکمل بلیک ملٹری سوٹ اور منہ پر بلیک ماسک پہنے گودام کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کی پوری چمکدار آنکھیں اس تاریک گودام میں ایک آفت کی طرح چمک رہی تھی۔ گارڈز میں سے ایک چیخا، یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے اس دن الیاس، وجدان اور شاہزین کو بچایا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے اس کی پوری ویپنز سے لیس کمانڈو ٹیم داخل ہو چکی تھی، جن کے ہاتھوں میں جدید ترین ہتھیار تھے۔ ان کا ہر ایک قدم پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دے رہا تھا۔ اور نقاب لڑکی مراد کے گارڈز کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا نمرا کی طرف بڑھی، جو زمین پر سہم کر بیٹھی تھی۔ لڑکی نے نمرا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے، اپنا ماسک تھوڑا سا اوپر کیا اور نمرا کے پسینے اور آنسوؤں سے تر پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ ٹھیک ہو تم؟ لڑکی نے انتہائی پرسکون اور اطمینان سے بھری آواز میں پوچھا۔ نمرا صدمے اور حیرت کی ایسی کیفیت میں تھی کہ اس کے حلق سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نجات دہندہ کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اب یہ کیا ورڈ ہے۔ ٹیم کلیئر دی ایریا۔ لڑکی نے اپنے ایئر پیس پر حکم دیا اور اسی کے ساتھ گودام میں قیامت خیز جنگ کا آغاز ہو گیا۔
مراد کی گارڈ سے جیسے ہی فائرنگ کرنے کی کوشش کی، لڑکی کی ٹیم نے ان پر تابڑتوڑ حملہ کر دیا۔ گودام گولیوں کی آوازوں اور دھماکوں اور مراد کے گارڈز کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ لڑکی خود بھی ایک تند و تیز طوفان کی طرح مراد کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس کی حرکات اتنی تیز تھی کہ گارڈز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کسی کی گردن ٹوٹ رہی تھی تو کوئی زمین پر تڑپ رہا تھا۔ مراد نے جب دیکھا کہ اس کے اتنے سارے مسلح گارڈ سیکنڈوں میں ڈھیر ہو رہے ہیں اور اس کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے موقع غنیمت جانا۔ اب جب سب کا دھیان لڑائی کی طرف تھا، وہ خاموشی سے پیچھے کی طرف کھسکا اور گودام کے عقبی راستے سے بھاگ نکلا۔ کچھ ہی منٹوں میں گودام میں موجود تمام گارڈز یا تو بے ہوش پڑے تھے یا اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میدان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ نقاب پوش لڑکی نے اپنی گن کو واپس ہولسٹر میں ڈالا، اپنے دستانے درست کیے اور واپس نمرا کی طرف مڑی، جو اب بھی حیرت اور خوف کے ملے جلے میں بستر مرگ سے زندہ لوٹ آنے کے حساب میں سے کانپ رہی تھی۔ گودام میں ہنگامہ مکمل طور پر تھم چکا۔ نقاب پوش لڑکی کے اشارے پر اس کی ٹیم کے کارکنوں نے مراد کے بے ہوش اور زخمی گارڈ کو اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ لمحوں میں وہ ویران اور بدبودار گودام بالکل خالی ہو گیا، جہاں اب صرف وہ پراسرار لڑکی اور خوف سے نڈھال نمرا باقی رہ گئی تھی۔ لڑکی نے شفقت سے نمرا کے کھانوں کو تھاما اور اسے زمین سے اٹھایا۔ نمرا کی ٹانگیں اتنی بے جان ہو چکی تھی کہ وہ کھڑی بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ لڑکی نے میز پر رکھا پانی کا بوتل اٹھایا، اس کا ڈھکن کھولا اور بڑی نرمی سے نمرا کے لبوں سے لگا لیا۔ پانی پیو نمرا، بالکل آرام سے۔ نمرا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل کو تھاما، چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارے۔ پانی پیتے ہی اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور ذہن میں سب سے پہلے خیال صرف شاہزین کا آیا۔ اس کا پورا وجود پچھتاووں کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہاں سے اب آگے آپ خود پڑھ لیں۔ میں بہت آہستہ آہستہ آگے کر رہی ہوں، تو یہاں سے اب آپ خود پڑھ لیں، بیکاز پیچھے وائس اوور ہونا ضروری ہے۔ وائس اوور کیا ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ بتائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میری طرف سے ربیع الاول کا چاند سب کو مبارک ہو۔ اللہ اس چاند کے صدقے ہم سب کی مشکلیں، ہم سب کے غموں کو خوشی میں بدلے۔
آمین. اور باقی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ بھی آج بہت شارٹ ناول ہے، پیجز پہ کم ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سچی کہہ رہی ہوں. میں نا آج تھوڑا سا بزی تھی، کچھ طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، کچھ لکھا بھی نہیں گیا رات کو مجھ سے، جو لکھا گیا تو میں نے پھر ادھر پوسٹ کر دیا. پھر میں نے اتنا شارٹ نہیں رکھا، تھوڑا سا لانگ ہی رکھا ہے. یہ 30 منٹس کے ایپیسوڈ مجھ سے لکھی گئی تھی، تو میں نے 30 منٹس کے ایپیسوڈ پوسٹ کر دی. 1 آور کی ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالی میں کل پوسٹ کروں گی. باقی آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ سے پتہ، کافی لوگوں کی آج کے ایپیسوڈ سے ٹینشن ختم ہو گئی ہوگی. جو کافی لوگوں کو ٹینشن ہو رہی تھی نا کہ آپ ہی ایسے اب یہ دونوں ایک نہیں ہوں گے، آپ ہی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک کی آپ غلطی گنوائی جا رہی ہے، آپ کو چاہیے. نمرا نے بھی غلط کیا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں سب کا کلیئر ہو گئی ہوگی پرابلم، کہ آپ صرف شازن کو غلط ڈال رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ نمرا کو بھی، اس کے بھی اپنے مرے تھے. سو میں نے نمرا کو بھی کچھ صحیح نہیں کہا تھا ناول میں، ٹھیک ہے اس کی بھی مسٹیک تھی، لیکن شروعات تو شازن نے کی تھی نا. ٹھیک ہے نمرا نے بھی غلط کیا تھا، میں نو ڈاؤٹ، میں یہ بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے نمرا نے بھی غلط کیا تھا، بٹ جو شروعات ہے وہ تو شازن نے کی تھی نا. شازن نہ شروعات کرتا اور نہ نمرا کو، تو خیر یہ تو بات کی ہیں. باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اگر ناول اچھا لگ رہا ہے تو سب لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ناول کیسا جا رہا ہے. باقی جو پیچھے کی آوازیں ان سے اگنور کریے گا، بیکاز میں کیا کہوں اس چیز کے اوپر. باقی آپ لوگ اچھے لائک کریں، سبسکرائب کریں. ایپیسوڈ ویسے شارٹ ہے لیکن کل میں پوری کوشش کروں گی لانگ ایپیسوڈ دوں، اچھی سی ایپیسوڈ دوں، اور ایسی ایپیسوڈ دوں جس سے آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائے. تو کل کے ایپیسوڈ کو مجھے پتا جہاں میں نے یہ چھوڑا ہے نا وہاں سے کل کے ایپیسوڈ کا سب کو انتظار ہوگا، بٹ میں کیا کروں، مجھ سے آگے لکھا ہی نہیں گیا. اگر مجھ سے لکھا جاتا تو میں ضرور لکھتی، بٹ مجھ سے لکھا ہی نہیں گیا. اور جتنا مجھ سے لکھا گیا اتنا میں نے لکھ کے پوسٹنگ پہ لگا دی. باقی آپ لوگ سب اچھا رسپانس دیں. رسپانس دینے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ناول میں
بہت زیادہ رائٹ ہے، یعنی کافی حد تک میں سنبھال چکی ہوں یہ ناول نا، تھوڑی دیر اور 70 کے ایپیسوڈس ہونی ہے اس کی، بس اس کے بعد فنش۔ ارے میں نے کہا تھا میں جلدی فنش کروں، پھر میں نے کہا نور پھر میں نے کہا نور والے ناول کی طرح میں اس کا بھی خراب نہ کر دوں کہ بس نہ سارا خراب ہو گئے جلدی جلدی فنش کرنے کے معاملے میں، چونکہ وہ بھی ناول میں نے بہت جلدی فنش کیا تھا، اور پھر جب میں نے اس کی اینڈنگ دیکھی، اس کی اینڈنگ اچھی نہیں ہے، اس کو میں بہت آہستہ آہستہ لے کے چل رہی ہوں، ہر سین پہ فوکس ہے میرا، انشاءاللہ تعالی اچھے سے ہو جائے گا۔ باقی کوئی سین میں جلدی نہیں کروں گی ختم، ٹھیک ہے، ہر سین کو ٹائم ملے گا انشاءاللہ تعالی نا، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہر سین کو ٹائم دوں، ہر چیز کو ٹائم دوں، اور بس میرے پاس یہی ہوتا ہے سب کچھ کہنے کے لیے، اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، پر پیچھے بھی وائس اوور کرنی ہی پڑے گی، تقریباً میرے خیال میں یہ 4 منٹس کی وائس اوور کرنی ہے، ہاں بس اتنے کے منٹس کی ہی وائس اوور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگ سب اپنا دھیان رکھیں اور ناول پڑھ کے سب لائک کریں، اچھا مجھے بتایا کریں کہ ناول کیسا جا رہا ہے، آپ لوگ ایک امیزنگ کا لائک، چھوٹے چھوٹے کمنٹ نہ کیا کریں، ایسے تھوڑا سا بڑے بڑے کمنٹ کیا اگر مجھے بھی پتہ چلے کہ ناول کو کتنا آپ لوگ دے رہے، جو بڑے کمنٹ کرتا ان کے میں زیادہ پڑھ لیتی ہوتی ہوں، اور جن کے امیزنگ وغیرہ ہوتا ہے پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ان کا رپلائی کیا دوں یا کیا نہ دوں۔ باقی آپ لوگ سب کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو میں آئی ایم ہیپی، ٹھیک ہے، جو بھی جس طرح کی بھی بات ہے کہ ماشاءاللہ رسپانس کافی اچھا آ رہا ہے اس میں بھی، اور میں آپ لوگوں کو کیا کہوں، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا، کافی نہیں ہے آج کے لیے اتنا، ویسے بھی ناول بھی لاسٹ پہ میرے خیال میں اب پہنچ گیا ہوا ہے، بس ہاں یہ دیکھو لاسٹ میں ہماری ناول پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ سو گائز یہ ہے آپ لوگ کی ایپیسوڈ ہے، کیسی لگی، شارٹ ہے بٹ کل 1 نوٹس کی دوں گی انشاءاللہ، سب کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگے، باقی سب لائک کیا کرے، سبسکرائب کر کے کمنٹ کرے، سو ہماری ایپیسوڈ یہاں پہ فنش ہوتی ہے۔ آج میں نے خود ہی 30 منٹس کے ایپیسوڈ سچی کو لکھے، لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا، بائی چانس ہوا، اور اس کے لیے آئی ایم سو سوری، جو کہ 30 منٹس بہت لیس ٹائم تھا، ٹھیک ہے،
پر انشاءاللہ تعالیٰ کل میں کوشش کروں گی 1 to 1:30 تک کی ایپیسوڈ دوں. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لکھوں، لکھ کے تو میں پوسٹنگ پہ لگا دوں. سو مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر بندہ ٹارگیٹ بھی نہیں کہہ سکتی، ٹارگیٹ بھی نہیں دیا گیا ہے. خیر ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا تو ایپیسوڈ کل آئے گی ورنہ بھی پرسوں. اوکے، اللہ حافظ.